ہر قسم کی درود و سلام، تعریف، کبریائی، بڑائی، شکر و بجائے، تجلیات، تنہائی، یکتائی اور شہنشاہی، بادشاہی صرف اور صرف اللہ کی ذات اقدس و مقدس واسطے خاص۔ درود و سلام امام الہدی، امام المتقین، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ علیہ تحیت و تسلیم دی ذات گرامی تے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام حضرات رمضان المبارک دیا ان ساعتاں دے اندر ان ایام دے اندر بہت زیادہ ایسے موضوع تاریخی نے اور پھر میرے بھائیاں دیاں ڈیمانڈاں بھی نے کہ اس مہینے دے اندر مال کا حق و باطل بھی ہویا، اس مہینے دے اندر رب العالمین نے مکے نو فتح بھی عطا کی تھی۔ اس مہینے دے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ دی وفات بھی ہوئی ہے۔ ایسے مہینے دے اندر شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ حضرات لیکن آج دی ملاقات کے اندر میں معرکہ حق و باطل دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ ویسے تو رب العالمین نے اسلام نو عزت، عظمت، شان و شوکت عطا فرمائیے، لیکن دنیا دی نظر دے اندر بھی رب العالمین نے انسانہ دی محنت تو واسطے بھی چیزاں رکھی ہمیں۔ ابتلا سمجھ لو، امتحان سمجھ لو، آزمائش سمجھ لو۔ سال 2 ہجری کے اندر اسلام اور کفر کا معرکہ
باطل رونما ہوئے ہیں۔ اسلام دے جملہ غزوات جتنے ہوئے نے کوئی 82 نے اور بڑیاں جنگاں 28 نے۔ مکے دے مشرکہ میں اسلام دے منن والے انو بڑا ستایا۔ میرے اور تو آج پیر و مرشد علیہ السلام اور صحابہ کرام نے 13 سال صبر کیتا۔ ظلم دی چکی دے اندر پسدے رہے۔ آخرکار ہجرت دا آرڈر ہو گیا۔ میرے محبوب نے مکے اور مدینے دی ہجرت کر لی۔ لیکن کافر کافر ہی ہوں گا، اور کافر موجودہ دور کا ہوئے یا اس وقت کا ہوئے، کفر کفر یہ الکفر ملت واحدہ، کفر کی خاطیہ شکلہ مختلف ہون۔ عیسائی دی صورت دے اندر، یہودیت دی صورت دے اندر، ہندو اور سکھ دی صورت دے اندر، مجوسیت دی صورت دے اندر، کیوں کفر کیے؟ آویدے نہیں ہو موجودہ حالات اور معاشرے کو کہ جب مسلمان دی جمی طور تے باری ہوندی ہے مکمل کفر اکٹھا ہو جاندہ ہے۔ اے صرف اور صرف دغا بازیاں میں، دھوکے بازیاں میں، منافقتاں میں کہ جناب پاکستان دی یاری امریکہ نالے، IMF نالے، فلاں نالے، فلاں نالے، کچھ بھی نہیں۔ میرے آقا مدینے آ گئے اور مدینے کے اندر بھی مشرکین مکہ نے آرام اور سکون نہیں لین دیتا، چھیڑخانی جاری رہی ہے۔ آپ نے تنگ کیتا گیا ہے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ نے مدینے کے رہن والے کافراں یہودیاں نو خط لکھیا اور یہودیوں تسی محمد علیہ التحیۃ و تسلیم نو جگہ دیتی ہے، اینو مدینے اور نکالو وگرنہ اسی حملہ آور ہو جاواں گے۔ اللہ اللہ، میرے تمہارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے اندر پیر جماندیاں ہوئے ہیں، آپ نے ارد گرد کے جتنے قبائل سن انہاں نال معاہدہ قائم کر لیا۔ اور مدینے والے ہو، مدینے کے بسن والے ہو، اور عیسائی ہون تد بھی، یہودی ہون تد بھی، کہ اگر مدینے تے کوئی حملہ آور ہوندا اسی سارے مل کے ہوتا مقابلہ کریں گے، اور اگر
چھیڑیا گیا تے اسی مل کے انہاں نوں نیست و نابود کران گے، اللہ اللہ۔ لیکن ایسا موقع نہیں آیا کہ مدینے تے حملہ کیتا جائے۔ میرے اور تمہارے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک اپنی زندگی دے ایام گزار رہے ہیں، اور مشرکین مکہ میں مدینے والے اندے مال مویشی انہاں کو نقصان پہنچایا، لٹ کے لے گئے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک خطرہ محسوس کیتا، یہودیاں میں انہاں مشرکاں نے جڑا خط لکھیا وہ بھی واضح ہو گیا، اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کمر بستہ ہو گئے۔ اے اسباب سن کہ مکے والے ہمیں بھی آرام نال امن چین سکون نال نہ رہ دیتا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے تیاری کا اعلان کر دیتا، کیوں؟ جہاد ایک ایسا عمل ہے، جہاد ایک ایسا فعل ہے، جہاد ایک ایسا کردار ہے جڑا مومن دا زیور ہے۔ اللہ اللہ کسے ویلے پیار کم ہوندا ہے، کسے ویلے محبت کم ہوندی ہے، لیکن کسے ویلے تلوار کم ہوندی ہے۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہن جہاد دیا تیاریاں کرنیاں چاہیے نے، کیونکہ اس عمل میں بھی بڑے فضائل میں بڑے مناقب میں قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ پاک اونا لوگاں دے نال پیار کرتے ہیں، اونا لوگاں دے نال محبت رکھتے ہیں، اونا لوگاں دے نال الفتہ رکھتے ہیں۔ کنہ لوگاں نال؟ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، جڑے اللہ دے رستے دے اندر لڑتے ہیں، جڑے اللہ دے رستے دے اندر قتال کرتے ہیں، صفن کأنہم بنیان مرصوص، فرمایا مضبوط ہو کے اپنی صفوں مضبوط کر کے وہ اللہ دے رستے دے اندر لڑتے ہیں۔ قرآن دا دوسرا مقام فرمایا فالذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ اعلان کر رہے نے، فرمایا وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے وہاجروا، انہوں نے ہجرتاں کی دیا ہے، ایمان لے آؤں تو بعد اپنا کاروبار چھڑے آئے، اپنے قبیلے چھڑے، اپنا مال و اسباب چھڑے آئے، سب کچھ چھڑ کے فرمایا وہاجروا، انہوں نے ہجرتاں کر لیا، اللہ کے
اللہ دے رسول واسطے ہجرت کر لئی فرمایا وجاہدوا فی سبیل اللہ پھر انہوں نے جہاد بھی کیتا اللہ دے راستے دے اندر اور والذین آؤوا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا کہ فرمایا وہ لوگ جنہیں انصار سن جنہاں نے انہاں مہاجرانو جگہ دیتی اللہ انہاں نے پیار کیتا محبت کیتی آووا ونصروا فرمایا انہاں نے انہاں جگہ عطا کیتی اولئک هم المؤمنون حقا فرمایا اے حق تے سچے مومن نے تے میں رب انہاں واسطے اعلان کر رہا ہوا لہم مغفرۃ ورزق کریم فرمایا میں رب واسطے بخشش کا اعلان کر رہا ہے میں رب معاف کر رہا ہے کہ انہاں واسطے رزق میرے کول بہت ہی اچھا ہے قرآن دا تیسرا مقام اللہ اعلان کر رہے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون فرمایا ایمان والے اللہ جنہاں نے ایمان لیا اللہ دے رسول دے اوپر اور پھر انہوں نے کوئی کسی قسم دا شک کیتا نہیں کیتا نہ اللہ دے کلام دے اندر نہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے اندر اللہ فرمانے اللہ فرمانے اولئک هم الصادقون اے لوگ سچے نے اے لوگ ہی فرمایا صادق امین نے اللہ میرے اور تمہارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو سوال کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جی افضل بندہ کیڑا ہے یا افضل عمل کیڑا ہے میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ای العمل احب الاللہ پیارے محبوب جی اللہ دے پسندیدہ عمل کیڑا ہے محبوب عمل کیڑا ہے میرے محبوب نے فرمایا قال الصلاۃ علی وقتہا ٹائم تے نماز ادا کرنا ٹائم تے نماز ادا کرنا ہے فرمایا نماز با جماعت ادا کرنا ہے الصلاۃ علی وقتہا وقت نماز ادا کرنا ہے پھر سوال کرتا ہے ثم ایو قال بر الوالدین اللہ دے محبوب اس کے بعد کیڑا عمل افضل تے اعلی اللہ دے نزدیک
جڑا اللہ نو محبوب ہے، جڑا اللہ نو پیار ہے، میرے محبوب نے فرمایا بر الوالدین، والدین دے نال نیکی کرنا ہے، والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے، والدین دا ادب و احترام کرنا ہے۔ اللہ اللہ ایتھے میں ایک چیز بیان کرنا چاہنا ہے میرے معزز سامعین، کئی سارے لوگ عوام اور سارے نوجوان بیٹے جڑے نے او ماں دی تے قدر کرتے نے، عزت کرتے نے، لیکن باپ دی عزت نہیں کرتے۔ ایک بات یاد رکھے جے، میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اور جنت ماں دے قدماں دے تلے، کتھے وے؟ ماں دے قدماں دے تھلے وے۔ ذرا غور نال اس بات نو سنیا جے، جنت ماں دے قدماں دے نیچے، لیکن اس جنت دا دروازہ باپ ہے، اس جنت دا دروازہ باپ ہے۔ میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اے میری امت دے لوگوں، باپ باپ جیڑا تہاڈی جنت دا دروازہ جے، باپ ناراض ہو گیا جنت خوش جائے گی، کلی جنت نو کی کرو گے جے جنت دے اندر داخل ہونے واسطے رستہ ہی نہ ملے یار۔ اللہ اللہ اس واسطے جتھے ماں دی عزت ہے تے باپ دی بھی عزت ہے، جتھے باپ دی عزت ہے تے ماں دی بھی عزت ہے۔ اللہ اللہ میرے معزز سامعین فرمایا ہے اس عمل تو بعد فرمایا بر الوالدین، والدین دے نال نیکی کرنا ہے۔ ایسے ابھی پھر سوال کر دیتا ہے آندا ثم ایو محبوب جی اس کے بعد کیا عمل؟ فرمایا قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ صحیح بخاری دی روایت فرمایا جڑا بندہ ہے اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرے گا، اللہ دے رستے دے اندر لڑے گا، اللہ اللہ۔ اور سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السِّيُوفِ، اور دنیا والے تلوار دے سائے دے نیچے جنت جے۔ اللہ اللہ آؤ نظر غور کر دے جاؤ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے پہلا مارکا حق و باطل دا ہے، اتنی تیاریاں میرے پیارے محبوب نے شروع کر دی دیا میں۔ سیدنا عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے ایک قافلے دا امیر بنا کے بھیجا، اس قافلے کے اندر 8 آدمی نے، دوسری روایت کے اندر فرمایا 11 آدمی نے۔ اس قافلے نو میرے محبوب علیہ السلام نے ایک خط بھی دیتا ہے اور فرمایا کہ 2 دن دی مسافت طے کرن تو بعد فرمایا اس خط نو کھولنا۔ اللہ اللہ سیدنا عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اے جڑا لشکر قافلہ چلدا چلدا 2 دن دی مسافت تے پہنچدا ہے۔ اوائد 2 دن دی مسافت تے جدوں خط کھولیا جاندا ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خط دے اوپر لکھیا کہ اس تو اگے بھی چل دے جاؤ۔ اللہ چلدے اے لشکر قافلہ جڑا طیف دے قریب پہنچ جاندا ہے، طیف دے اندر چلا جاندا ہے۔ اللہ اتھے جا کے پڑاؤ ڈال لیندے نے تے میرے محبوب علیہ السلام نے اصل نالوں جس وجہ کو بھیجا ہے کہ مشرکین مکہ انہاں دی حرکت و عمل تے نظر رکھنی ہے۔ اللہ اللہ انہاں نے پڑاؤ ڈالیا، وقت
بن عبداللہ نے تیر چلایا، وہ مشرکہ کا ایک سردار عمر بن حضری ہلاک ہو جاندہ ہے، اے مر جاندہ جہنم واصل ہو جاندہ ہے۔ اے جڑا لشکر ہے نا مسلمانہ دا، انہاں نے انہاں پر مال غنیمت چھینیا، اے سارا مال غنیمت چھین کے لائے تے واپس پہ آپس دے اندر تقسیم کر کے لائے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا جاندے میں تے آگے سارا واقعہ ہے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو دس دے رہے، میرے آقا علیہ السلام ناراض ہو جاندے نے، آپ فرماندے نے تو انو تے میں نقل و حرکت واسطے یعنی جاسوسی واسطے بھیجے عظیم اللہ ایک بہت بڑا وار ہے، ایک جاسوسی کا جڑا وار ہے۔ میرے پیارے پیغمبر جب ناراض ہوئے اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا ہے، میرے رب نے فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوبہ وہ لوگ نے جڑے ایمان لے آئے، وہ لوگ نے جڑے ایمان لے آؤں کے بعد انہوں نے اپنا کاروبار تیرے کہنے چھوڑ دیتا ہے، میرے حکم نال چھوڑ دیتا، ہاجروا انہوں نے ہجرتاں کر لیا ہے، وجاہدوا انہوں نے جہاد کیتا میرے رستے دے اندر، یرجون رحمت اللہ میرے محبوبہ اللہ کی رحمت دے اندر نے، اللہ کی رحمت دے چھائے دے اندر نے، واللہ غفور رحیم، میں رب معاف کرنے والا وائے اللہ میرے معزز سامعین ابو سفیان نے زمزم غفاری نو ایلچی بنا کے نام بھیج دیتا ہے شام دے اندر ایک کافلہ تجارتی آ رہا ہے، جڑے اسباب بنے نا اس غزوہ بدر دے ایک کافلہ آ رہا ہے اور جناب والا انہوں خطرات لاحق ہوئے نے کہ مسلمان میرے تے حملہ آور ہونے والے نے، انہیں زمزم غفاری نو انہیں جناب والا پیسے دے کے بھیجے ہے کہ فوراً جلدی اور تیز رفتاری دے اندر جانا ہے، مکے دے اندر اعلان کر دے کہ اتو ایک کافلہ میری حفاظت واسطے لے کے آئے، اللہ ایک پہنچ جاندہ ہے، کافلہ کو ٹر پہندہ ہے، لیکن ابو سفیان اپنا رستہ بدل کے نہ با سلامت مکے پہنچ جاندہ ہے، اللہ ادھروں ابو جہل دی امارت دے اندر ایدی سربرائی دے اندر مکے کافلہ چل پہندہ ہے، اللہ انہوں رستے دے اندر اطلاعاں مل جاندیاں نے کہ جناب ابو سفیان دا کافلہ جدے اندر بہت زیادہ مال و زر سونا چاندی تجارت سامان سی با سلامت با حفاظت مکے پہنچ چکے نے، ابو جہل کہنے لگا نہیں اور پیچھے نہیں ہٹنا، اللہ چلتے مقام بدر دے قریب پہنچ جاندے میں ابو جہل نے اعلان کر دیتا ہے اور جناب اس مقام تے پہنچ دینا ہے، اسی اپنی خوشیاں بنڈھاں گے، خوشیاں کریں گے، شراباں پیواں گے، اللہ کھانے مختلف کھاواں گے، اللہ تے پہنچ جاندے میں ادھر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 313 لے کے اللہ روانہ ہو جاندے میں چلدے ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ
بدر دے مقام تے پہنچ جاندے نے اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو اس مقام تے پہنچ دے نے کہ اوندے کافراں نے ابو جہل دے لشکر نے انہاں مشکراں نے انہاں مشرکین نے جڑا اچھا رستہ سی نا یعنی اچھی جگہ سی مضبوط جگہ سی او دے اوپر پڑاؤ ڈال لیا ہے اللہ اللہ چشمے تے قبضہ کر لیا ہے میرے رب نے میرے رب دے عمل انما امر اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون جو فیصلے میرا رب کرتا ہے انسان کچھ اور سوچتا ہے ادھر میرا رب اعلان کر دینا ہے اے میرے محبوبہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر اللہ دی طرفوں بھی آرڈر آ جاتا ہے اے میرے ابو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کافروں تے مشرکاں تے بے ایماناں منافقاں واسطے اعلان جہاد کر دے واغلظ علیہم ومأواہم جہنم انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے وبئس المصیر فرمایا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے قرآن کا دوسرا مقام فرمایا اُسِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس مقام تے پہنچ جاندے نے بدر دے قریب اللہ پہنچ کے نہ پڑاؤ ڈال لیا ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہونا سوچ لیا ہے میرے آقا نے خیال کر لیا ہے انہیں ایک بہت بڑی جنگ جڑی ہونے والی ہے خون ریز جنگ ہونے والی ہے کہ میرے آقا دے نال جڑے جان نثار فداکار صحابہ کرام میں اللہ 313 ہے میرے محبوب نے انہوں بٹھا لیا ہے انہوں خطاب کیتا ہے اور جتنے قبیلے اندر سردار لینا ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ اپنا اپنا موقف بیان کرو اپنا اپنا خیال تصورات بیان کرو اللہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان دو شیخین نے بڑے عمدہ الفاظ بیان فرمائے محبوب جی ان آ گیا جو ہوئے گا پھر دیکھی جائے گی اللہ اللہ سیدنا مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے فرمایا واللہ لا نقول کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولكن الذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے محبوب جی ہن جانا نچھاور کر دیاں گے خون بہا دیاں گے اپنی جانا لٹھا دیاں گے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دی تلاشی نہیں کران گے جنہاں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام نو کہا فَاصْحَبْ أَنْتَ
فقاتلا، اے موسیٰ تو جا تے تیرا رب جائے، تمہیں جا کے لڑے، تمہیں جا کے جہاد کرے۔ کہنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی ایسا نہیں ہوئے گا، معکما مقاتلون، اسی سارے تواڈے نال لڑاں گے، قدم با قدم لڑاں گے، اپنا اپنی جاناں نچھاور کر دیاں گے۔ اللہ اللہ۔ اور سیدنا سید سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاندے نے، فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے جنگ کی چیز ہے، اگر تسی اگ بھی جلا دے اسی کود جاواں گے۔ اللہ اللہ۔ پر کل گما دے اگر دوڑے گھوڑے دوڑانے پے تے اسی دوڑا دیاں گے۔ اللہ اللہ۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ اکرام دے الفاظ سنے، میرے محبوب علیہ السلام خوش ہو گئے، آپ کو حوصلہ مل گیا ہے۔ میرے معزز سامعین غور کرو، یہ پڑاؤ ڈال دی تخم حسن ہو گیا ہے۔ اللہ میرے آقا علیہ السلام اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دونوں جاسوسی واسطے نکلتے رہے، اینو لیڈر کہندے نے، لیڈر ساری قوم پیچھے ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام جاسوسی واسطے نکلے، مشرکین مکہ دا جڑا قافلہ ہے وہ دی ریکی کرنے واسطے نکلے۔ اللہ تھوڑا جہا دور گیا نا، ایک عرب دا بابا مل جاندا، بزرگ ضعیف مل جاندا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام پوچھتے نے، او یار اے جڑے دو قافلے آئے ہیں، ایک مکیوں آیا ہے ایک مدینے آیا، یعنی محمد دا قافلہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد دا قافلہ تے مکے والیاں دا قافلہ کتھوں تک پہنچیا ہے؟ کوئی ہے تیرے کو رپورٹ؟ کہنے لگا تسی کون ہو، پہلے اپنا تعارف کرواؤ۔ میرے محبوب نے فرمایا اسی تینوں اپنا تعارف ضرور کرواواں گے، دساں گے، پہلے تو ساڈی بات من، اے دس جڑا سی سوال کیتا ہے۔ کہنے لگا جناب جس طرح رپورٹ مینوں ملی ہے کہ فلاں دن تو مکے جو قافلہ چلے تے جے تے اسے دینی چلے تے پھر اس وقت مقام بدر دیا تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا قافلہ ہے، اگر وہ بھی میری اطلاع دے مطابق مکیوں اسے دن چلے تے وہ بھی بدر دے مقام تے پہنچ گیا ہے۔ یہ کہنے لگا جی تو اڈا تعارف کی ہے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت نو بھی پردے دے اندر رکھنا سی، واضح نہیں سی کرنا۔ میرے آقا فرماندے نے اسی پانی وچوں کتھوں، بڑی ڈونگی گل کیتی آپ نے، اسی پانی وچوں آئے۔ اللہ اللہ یہ اندہ کیڑا پانی؟ عراق دا پانی۔ اور یہ اپنے انداز نال سیرت والے لکھ دینے بک بک کرن لگ پہ آئے۔ میرے آقا انہا جواب دے کے چلے جاندے میں اللہ اللہ ہن جناب والا ہے۔ میرے محبوب نے کو اور لشکر تشکیل دیتا ہے جتے اندر صحابہ اکرام میں چاند صحابہ اکرام میں میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام میں ایمانوی جسوسی واسطے بھیجے آئے جتے اندر سیدنا علی بن ابی طالب نے، زبیر بن عوام نے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جلیل قدر صحابی نے ریکی واسطے نکلے، تھوڑا جہا دور گئے جیڑا مقام بدر تے چشمہ سی اوتھے دو بندیاں نو دیکھیا، انہاں نے انہاں نو گرفتار کیتا تے میرے آقا علیہ السلام کول آپ دے کیمپ تے لے آئے تے میرے آقا نماز پڑھ رہے میں اللہ اللہ نماز پڑھ رہے میں انہاں نے بذات خود ہی تفتیش شروع کر دی۔ کہنے لگے جی اسی کو خاص بندے نہیں، صرف اسی سکاواں اسی پانی پلان والے ہیں، پانی لے آئی دے پلائی دے کافرے والے نو
پھڑ کے ماریا کٹیا تے اصل انہاں صحابہ کرام دا ذہن سی کہ یہ ابو سفیان دے بندہ ہے انہاں نے آکھ کے مار تو بچن واسطے کیا بھی اسی ابو سفیان دے بندے ہیں میرے محبوب نے نماز پڑھائی فارغ ہوئے آپ نے فرمایا جدوں نے سچ بولیا ہے ادو تسی انہوں کٹیا ہے ادو تے ہن جھوٹ بولیا ہے تے چھڑ دیتا ہے تسی تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں تو بندیاں کو انفارمیشن لئی دس پوچھیا اوے دسو اے جڑا قافلہ مکے وچوں آیا ہے اے دے اندر کنے کو بندے نے کہنے لگے جی بندے کافی نے لیکن سانو علم نہیں کتنے نے میرے آقا فرماندے نے روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں کہنے لگے جی کدی 9 کرتے ہیں کدی 10 ذبح کرتے ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او 900 تے 1000 دے درمیان دے اندر میں اللہ اللہ تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں کو پوچھا اس قافلے دے اندر کون کون معززین قریش دے وچوں آیا ہے اے کہنے لگے جی بہت زیادہ سردار آئے نے ربیعہ دے دو بیٹے عتبہ تے شیبہ آئے نے ابو البختری بن ہشام آیا ہے حکیم بن حسام آیا ہے نوفل بن خویلد آیا ہے حارث بن عامر آیا ہے تو ایمہ بن عدی آیا ہے نصر بن حارث آیا ہے زما بن اسود آیا ہے ابو جہل بن ہشام آیا ہے امیہ بن خلف آیا ہے اور مزید جڑے سردار میں آئے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام دا چہرہ تمتما جاندا ہے آپ خوش ہو جاندے نے اپنی زبان وچوں الفاظ فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے اللہ پاک نے مکے دی ملائی لیا کہ تواڈے اگے ڈال دیتی ہے اللہ اللہ جڑے سرکردہ مکے دے سردار سننا اللہ پاک نے لیا کہ تواڈے اگے ڈال دیتے نے اللہ مدد پکم بدر دے اندر کیویں آئی اللہ میرے رب نے کیونکہ مسلماناں دے حصے دے اندر جڑا ٹکڑا زمین دا آیا ہے وہ ریت کی ریت پیر جم نہیں سکدا ہے میرے رب نے بارش برسا دیتی پہلی مدد مکے جناب والا بدر دے مقام تے اللہ پاک نے بارش برسائی اور فرمایا ریت جم گئی تے جڑی پکی زمین سے ادھر چکر ہو گیا گارا ہی گارا ہو گیا کفار دے پیر اکھڑ گئے اللہ اللہ تے اللہ اعلان کر رہے ہیں اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عنكم الرجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام اللہ پاک نے کافراں دے پیراں نوں اکھاڑ دیتا ہے اور مسلماناں دے قدماں نوں جما دیتا ہے اے جی اللہ دی مدد جب انسان اللہ دا ہو جائے وقایا جب انسان اللہ دا ہو جائے تے فرمایا پھر اللہ پاک مدداں کردا ہے بارشاں دے ذریعے ہواواں دے ذریعے اللہ اللہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کی تیاری ہو گئی ہے اللہ دونوں جماعتاں آپس کے اندر مقابلے کے اندر کھڑیاں ہو گئی ہیں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے پہ جاندے نے دعا کردے نے اللہ دے سامنے دعا کردے نے
فرمایا اللہم انجزلی ما وعدتنی اللہم انشدک عہدک ووعدک اللہم ان تغلق هذه العصابة اليوم لا تعبد اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا اے اللہ میں اپنی کمائی لیا کہ تیرے سامنے کھڑی کر دیتی ہے اس میدان دے اندر لے آیا اللہ جی آج ہلاک ہو گیا ختم ہو گیا کہ دنیا تے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوئے گا اللہ اللہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام اتنا سجدے دے اندر روئے دعا کر رہا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاندے نے میرے آقا نو آندے نے اے میرے محبوبہ مینوں یقین ہو گیا کہ رب نے تہاڈیاں دعاواں سن لئیاں میرے آقا دیو پاک مزمل جڑی ہے نا کملی بھی میرے آقا دے کندھیاں تو گر جاندی ہے تے میرے رب نے دعاواں قبول فرمایا سیدنا ابو بکر دا ایمان یقین توکل بھروسہ میرے محبوب جی اور میرا رب کدی بھی تینوں خالی واپس نہیں موڑے گا اللہ اللہ ادھر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دعا کرتے ہیں جنگ شروع ہو جاتی ہے اللہ اللہ اور مقابلے کے اندر آنے والے کون نے عتبہ شیبہ ولید تین کافر آئے نے اور انہاں دے مقابلے کے اندر انصار وچوں تین صحابی آئے نے سیدنا عوف آئے نے سیدنا معوذ آئے نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین آئے نے ایک قریش والے کہنے لگے یہ ساڈے مقابلے دے نہیں یہ انسان نے ساڈے مقابلے دے نہیں ساڈے مقابلے والے بندے قریش وچوں لے کے آؤ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبیدہ بن حارث نو بھیجیا سیدنا حمزہ نو بھیجیا سیدنا علی المرتضی رضوان اللہ علیہ مجمعین نو بھیجیا اللہ اللہ سیدنا عبیدہ پورے نے اللہ عتبہ دے مقابلے دے اندر حمزہ شیبہ دے مقابلے دے اندر سیدنا علی ولید دے مقابلے دے اندر میرے معزز سامعین لڑائی شروع ہو جاتی ہے جنگ شروع ہو جاتی ہے گلشان دی جنگ شروع ہو گئی آسمان تو اعلان ہو جاتا ہے اے میرے محبوبہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب میرے محبوبہ اپنے قدمان اپنے دلان مضبوط کر لو میں رب تہاڈی مدد واسطے ایک عمل کر رہا ہوں کہ کافراں تے تہاڈا روب ڈال دیتا ہے کافراں تے تہاڈے روب نو جما دیتا ہے اور دوسرا اعلان فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین فرمایا ہے میرے محبوبہ میں 1000 فرشتے دے نال تیری مدد کر دیتی ہے اللہ اللہ 1000 فرشتے دے نال میرے رب نے مدد فرما دیتی اللہ اللہ ہن جناب والا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا دعا میرے رب نے مدد نازل کی دیا اور اللہ نے فرمایا میرے محبوبہ ایتھے ہی بس نہیں میں آپ بھی آ رہا ہوں میں آپ بھی تھوڑا ساتھ دینے واسطے آ رہا ہوں اللہ اللہ میرے رب نے فتح نصیب فرمائی 70 قیدی ہو گئے 70 جہنم واصل ہو گئے اللہ اللہ اس لڑائی کے اندر جڑا اہم کردار ادا کیتا ہے 2 نوجوان بچیاں نے جنہ
چھوٹی چھوٹی عمر ہے آئے نے جناب والا آ کے سوال کرتے ہیں چچا جان سانو دسو نا ابو جہل کیڑا ہے اللہ اللہ کہہ لگے میرے بیٹے ہو تہاڈیاں عمراں نکیاں نے تے کتے بارے پوچھ دے ہو اللہ کہندے نے کہ جناب چچا جان اساں نے سنی ہے کہ او بدبخت ساڈے پیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو برا کہندا ہے انہاں نو گالیاں کڈدا ہے اللہ اللہ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اشارہ ہی کر دے نے تے جناب بچے بچے جڑے نے اس طرح توڑ دے نے جویں بجلی جاندی ہے جاندے آئی ابو جہل تے وار کر کے نو گرا دیندے نے اللہ اللہ انہوں جناب گراتے نے زخمی آلے دی گردن میں اتری تے وہ تو جناب سے آقا بھی پہنچا دینے تے اے بدبخت اپنی زبان بھی چلاندہ ہے میں نو مارن والے تے بچے نے اللہ میں نو کوئی سردار کوئی ایسا مارے وڈیرا مارے اور بدبخت مرتا بھی تیرا تکبر نہیں گیا تیرا غرور تے گھمنڈ نہیں گیا ہے اللہ اللہ تے نال آندا ہے کہ میری گردن ذرا تھلے کر کے لایا جائے کوئی ویکھن والا ویکھے کسے سردار دی گردن ہے اللہ اللہ جہنم واصل ہو گیا ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے فتح نصیب کر دیتی ہے 70 مارے گئے 70 کہہ دیے گئے اللہ اللہ آؤ نہ میرے معزز سامی میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے پہلا مارکا حق و باطل اس کے اندر میرے رب نے فتح نصیب کر دیتی ہے اللہ مدینے اطلاع پہنچان دیا میں میرے پیارے پیغمبر فتح یاب ہو کے مدینہ پہنچ دے میرے آقا نو ایک پاسے خوشی ہے اور ایک پاسے غمی ہے اور غمی کی میرے آقا نو میرے مدینے میرے آقا پہنچ دینے اطلاع مل دیا نے کہ آپ دی بیٹی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی سیدہ ام رقیہ اللہ نو پیاریاں ہو گیا نے حضرات اس مہینے دے اندر بہت بڑے بڑے کارنامے سرزد ہوئے میں فتح مکہ ہویا اور پھر جناب پہلا مارکا غزوہ بدر تھا اور اس کے بعد جناب سیدنا علی المرتضیٰ دی شہادت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات اور پھر نزول قرآن لیلۃ القدر دی رات یہ مہینہ بڑا اہمیت دا حامل ہے اور اے مارکا یہ دے اندر تے ایمان تازہ ہو جاندہ ہے حالانکہ مسلمانہ دی کوئی تیاری نہیں اس نا تیاری دی بنا تے بھی صحابہ اکرام نے اس جنگ کو سرزد کر دیتا ہے صرف اور صرف اپنا ایمان توکل بھروسہ رب العالمین دی ذات دے وے اور انہاں سبق دیتا ہے اور دنیا والے ہو اگر تو آگا ایمان مضبوط ہے توکل اللہ دی ذات دے وے پھر کائنات دی کوئی طاقت بھی شکست دے سکتی نہیں اور میں موجودہ حکمرانہ ہوں اور سپاہ سالاروں بھی یہی سبق دے آنگا اعلان کرانگا اپنا ایمان مضبوط کر لگو اپنا توکل اللہ دی ذات تے مضبوط کر لگو اور پاکستان دی طرف کوئی بھی میلی آنکھ کر کے دیکھ سکتا نہیں صرف اور صرف تو آتے ایمان کمزور میں آج بھی اپنے ایمان مضبوط کر لو اللہ والے بن جاؤ تو میرا رب آسمان تو رحمتاں برکتاں دی برکھا نازل کر دے گا اور پھر وہ ملک جڑا لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے حاصل کیتا
گیا. پھر جدا نام پاکستان کی پاکستان کہ جڑا ہر چیز تو پاک ہے لیکن اس وقت پاک ہر طرح کی غلاظت کے اندر موجود ہے. اس واسطے یارو اللہ کو دعا ہے کہ میرا رب میرے ملک نو امن دا گہوارہ بنا دے, امن و سلامتی دا گہوارہ بنا دے. اللہ پاک کفر کو محفوظ رکھ دے اور اسلام نو بلند و بالا کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب